إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير اللہ مالک الملک مالک القدوس رب العالمین احکم الحاکمین تیری ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی و برتری اور ہر طرح کی تکبیرات تحلیلات تسبیحات اور ہر طرح کی عبادات اسی رب عز و جل کے لیے خاص ہے جس رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو خاص مخلوق بنایا درود و سلام کے مستحق ہیں سید الرسل سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب گرامی قدر، ماہ ذی الحجہ کی 5ویں تاریخ کا جمعۃ المبارک پہلے ہی آپ لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی اور بارہا آپ نے احادیث و سنن اور خطبات و دروس میں اس بات کو سنا ہے ماہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن وہ انتہائی اہم دن مانے جاتے ہیں۔ عبادت و اطاعات، تسبیحات، تکبیرات اور تحلیلات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی بکثرت انسان کو، مسلمانوں کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرے دنوں کے بنسبت اللہ سبحانہ و تعالی ان دنوں میں اپنے بندوں کے کیے جانے والے نیک اعمال کو بے انتہا پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ 5ویں تاریخ ہے اور رفتہ رفتہ یہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ گزرتے دنوں کا حساب رکھنا مومنوں کا کام ہے، گزرتے دنوں کا حساب رکھنا مومنوں کا کام ہے۔ مومنوں کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ جو دن، یہ جو ایام، یہ جو شب و روز، لیل و نہار، دن و رات گزرے، ہم نے ان گزرے ہوئے راتوں اور دنوں میں کتنے اعمال ایسے کیے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اور کتنے اعمال ایسے ہیں جو منکرات، معصیات، منہیات اور گناہوں پر مبنی ہے۔ پہلے تو یہ مہینہ حرمت والا ہے، دوسرے یہ ایام بابرکت ہیں، سب سے بڑے دن کہلاتے ہیں۔ اس حساب سے بھی ہم نے اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت پر اپنی زندگی کو، اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو اتنا لگایا ہے، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ان دنوں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، تحلیلات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفار، دعا، تلاوت، اسی طریقے سے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، انتہائی درجے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ ایک بڑے دن کی طرف ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میں بھی جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم النحر ہے، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور اس دن کا سب سے عظیم اور پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہاں تو ہم سنتے ہیں کہ یہ قربانی ہے کیا ہے،
جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ رسم ہے، ہمارے باپ دادا سے یہ رسم چلی آ رہی ہے اور یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ ہم نے بکرے گائے بیل وغیرہ وغیرہ اونٹ خرید لیا، ذبح کر دیا، کھا لیا، بانٹ لیا، بس رسم کا نام ہے۔ قربانی کسی رسم کا نام نہیں ہے۔ اگر رسم کا نام ہوتا تو اتنی فضیلت کیوں بیان کی جاتی؟ وہ تو یہ رسم ہر مذاہب میں ہے، ہر ملل کے اندر، ہر ملت میں ہے۔ قربانی کی رسم کوئی صرف یہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے شریعت میں نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتے آ رہا ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں، جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی ریلیجنس، جتنے بھی دھارمک لوگ ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں دنیا کے اندر، سارے دھرموں کے اندر یہ قربانی ہے، اور باقاعدہ یہ ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے۔ تو جب عبادت ہے تو اس کو اسی انداز میں ہمیں انجام دینا ہوگا، نہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی پھینکنے کا نام نہیں ہے، قربانی پھینکنے کا نام نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پھینکتے رہتے ہیں اپنے جانوروں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، آپ نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں پھینکتے رہتے ہیں، تو پھینکنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اگر پھینکنے کا نام قربانی رہتا تو پھر قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے کیا تھا، تو پھینکنے والے کی قربانی قبول ہو جاتی تھی، پھر مرڈر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ کہ آپ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجیے۔ اس واقعے میں کیا ہے؟ اس واقعے میں پھینکا پھینکی نہیں ہے، اس واقعے میں پھینکا پھینکی نہیں ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ دو بھائیوں نے قربانی کی تھی مگر قبول ایک کی بھی، کیونکہ قربانی دل سے اطاعت کا نام ہے۔ قربانی دل سے اطاعت اور دل سے کرنے کا نام ہے۔ زبان سے، مال سے تو بہت سارے لوگ ہیں، مگر ضروری نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی قربانی، جس نے بڑے سے بڑے مال اور موٹے سے موٹی رقم لگا کر کے، اچھے سے اچھے جو ہے کروڑوں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں لگا کر کے جو ہے جانور خریدا اور قربانی کرتا ہو، اسی کی قربانی قبول ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، یہ دونوں نے قربانی کی، ایک بھی قبول ہوئی۔ کیوں ایک کی قبول ہوئی؟ اس لیے کہ ایک نے صرف رسم ادا کیا، ایک نے رسم ادا کیا کہ چلو یہ رسم ہے یار، کہتے ہیں کہ ارے ہم قربانی نہیں دیں گے کیا کہیں گے، یا دوسرا یہ ورڈ ہوتا ہے ارے قربانی نہیں دیں گے بچے کیا کھائیں، قربانی نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں، قربانی نہیں دیں گے بچے کیا کھائیں۔ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ آپ نے رسم گوشت خوری کو ادا کیا ہے، رسم گوشت خوری کو ادا کیا ہے کہ بچے کھائیں، کیا کھائیں، دوسرے کے بچے کھائیں گے، ہمارے بچے دیکھیں گے، رسم گوشت خوری۔ لوگ کیا کہیں گے؟ رسم ریاکاری، رسم ریاکاری۔ تو پھر آپ کے اور حضرت آدم کے اس بیٹے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اس میں کیا فرق؟ اس نے دیا تھا کہ بس معاملہ یوں ہی حل ہو جائے گا،
رسم پوری ہو جائے گی بس، اور بازی ہم جیت جائیں گے، فلانے لڑکی سے ہماری شادی ہو جائے گی۔ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں اس نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ نیت اطاعت الہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت فرما برداری آپ نے کس حد تک کی ہے، اللہ رسول کی تعلیمات آپ نے کس حد تک مانی ہے، اصل یہ ہے۔ ورنہ رسم تو لاکھوں نہیں کروڑوں انگنت لوگ ادا کرتے ہیں، قبول اسی کی ہوتی ہے جو دل سے اس حکم کی اطاعت کرے، دل سے اس حکم کی اطاعت کرتا ہے جو اس کے رب نے دیا، اور اس کے رب نے کیا حکم دیا ہے، اس کے رب نے کیا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت، آپ کی جو قربانی ہے، اس طریقے اور اس دنیا میں بہت ساری قربانیاں ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جب قربانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، اور چلتے چلاتے اس بیچ بہت سارے لوگوں نے قربانی دی ہوگی، انگنت لوگوں نے قربانی کی ہوگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو نمونہ کیوں بنایا؟ سوال ہے کہ کیا حضرت آدم سے لے کر کے حضرت ابراہیم تک بس ایک قابل حامل قربانی دینے والے تھے، یا اور اس کے بعد صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یا بیچ میں کوئی تھے ہی نہیں قربانی دینے والے؟ ضرور بیچ میں رہا، لیکن قربانیاں اپنے معیار کو تو پہنچ چکی ہوگی، لیکن اس معیار کو نہیں پہنچی ہوگی جس معیار کو اللہ تبارک و تعالی نمونہ اور آئیڈیل بنانا چاہتا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا، اور ہر سال اس قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کا موقع ہمیں عید الاضحیٰ دیتا ہے۔ لیکن کیا قربانی کرتے وقت ہمارا ذہن و دماغ، دل سب کچھ حاصل ہوتا ہے، اور ہمارے ذہن و دل دماغ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اصل قربانی ہے وہ قربانی بھی مستحضر رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ پیدائش کے بعد سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا سلسلہ جب سوچ سمجھ آئی، اس کے بعد ہی سے قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، چلتے چلاتے یہاں تک آ گئے، یا بیٹے کو تمہیں قربان کرنا، بیٹے کو قربان کرنا، بیٹوں کی اتنی سی تکلیف کہ مولوی صاحب ایک تھپڑ پڑھا دے، تب مار دے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ بتلائیے ذرا سنت ابراہیمی کو آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سنت ابراہیمی کو پہنچنے کے لیے ہمیں بہت پابند ہے، سوکھے آٹے کا پاپڑ بھیجنا پڑے گا، جب پاپڑ بن جائے گا تب ہمیں نہ ہماری زندگی سنت کے مطابق، نہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق، نہ ہمارا شب و روز، لیل و نہار، دن رات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، گھر میں رہنا، نمازیں عبادات کچھ بھی نہیں شریعت کے مطابق، اور ہم بڑے بننے آئے ہیں کہ سنت ابراہیمی کو پہنچ جائے، اتنا آسان نہیں ہے دل سے ہر ایک احکامات کو فالو کرنا، اور رضائے الہی زبان سے کہہ دینا۔ رضائے الہی جب اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، زبان سے کہہ دینا ایک اہم چیز ہے، لیکن دل کی عمیق گہرائی سے اس بات کو مان کر کے باہر کرنا، نکالنا، یہ دونوں ہی مختلف بات ہے، دونوں ہی الگ الگ بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ
کرتے ہیں اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال جمیع امت مسلمہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن ہمارے کہنے سے آپ کے کہنے سے ہمارے کہنے سے آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا۔ قربانی اصل ہر طرح کے احکامات کو اپنے اندر نافذ کرتے ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی انسان سے کوئی غلطی نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زندگی میں جو گندگیاں جو غلاظتیں پھیلی ہوئی ہیں ان ساری چیزوں کو نکالنا، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جانا۔ ہم تو یہاں صدیوں نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ دیکھو بھیا، نماز پڑھنا الگ چیز ہے، جمعہ کو پڑھنے کا الگ چیز ہے، مگر نمازی اسے نہیں کہتے، اطاعت کسی ایک دن کر لینا اطاعت اس کو نہیں کہتے۔ جس نے 100 دن نافرمانی کی، ایک دن اطاعت کیا پھر نافرمانی کی، بھلا اس کی اطاعت کوئی کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں۔ ہماری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، ہم نے اس کی قربانی نہیں دی۔ ہماری زندگیاں منکرات سے بھری ہوئی ہے، منکرات کو اپنی زندگیوں سے دور نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگیوں میں حرام خوری بھری ہوئی ہے، حرام کو ہم اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگیوں میں فحش کام، ہم فحش کو دور نہیں کر سکتے۔ اتنی قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ہر طرح کے امتحانات میں دکھ، درد، تکلیف، بیوی، بچے، جسمانی، روحانی ساری تکلیفیں برداشت کی، اور آخر اس تکلیف کو بھی برداشت کرنا پڑا کہ اپنی تلوار سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ ذبح نہیں کیے تھے، ذبح کر دیے تھے سمجھو۔ ہم تو یہی سمجھا رہے تھوڑی کیے تھے ذبح، تھوڑی کیے تھے ذبح، تو دبئی ذبح کیے تھے، ذبح کر ہی دیے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذبح ہونے نہیں دیا، بچا لیا اور آواز دے دی، ابراہیم بس کرو۔ یہ تکلیف تم برداشت کر پاتے ہو کہ نہیں کر پاتے ہو، ہمیں یہ دیکھنا تھا۔ اللہ کو تو معلوم تھا، لیکن ہمارے لیے حجت دلیل اللہ کو معلوم تھا۔ برداشت کر پاتے ہو نہیں کر پاتے ہو، دیکھ لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہا کہ ہم نے بڑا تحفہ دے دیا، اس کا فدیہ، اس کا بدلہ ہم نے دے دیا۔ سب غرض یہ کہ آپ نے ذبح کر ہی دیا تھا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنے منکرات کو ذبح کر کے اپنے سے خود سے جدا کیا ہے، اپنی اولاد کو کتنے منکرات سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی زندگی ہماری زندگیوں کے لیے ہر ایک لمحے، ہر ایک سیکنڈ کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ گوشت کھا لیتے ہیں مگر وہ یاد ہم تازہ کر کے اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک باپ کے لیے کیا نصیحت، بیٹے کے لیے کیا نصیحت۔ ہم تو پوری زندگی نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں، روزے چھوڑتے رہتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے رہتے ہیں، اور قربانی کے دن ذبح کرتے وقت کہلواتے ہیں ذبح کرنے والے سے، اور خود ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا جھوٹ۔ آدمی کو حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ تم نے پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی، تم نے پوری زندگی اطاعت ہی نہیں کیا، اب تم کس منہ سے آ رہے ہو اللہ کو اس دن کہنے
کہ اللہ ہماری نماز، ارے تو نماز ہی نہیں پڑھا ہے کیا تیرے لیے؟ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، کون سی نماز کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ یہ میرے پاس ہے، یہ دولت ہماری ہے، یہ سب تیرے لیے؟ ارے ادھر دولت ہے ہی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، ریتی بھی نہیں ہے، اینٹ پتھر بھی نہیں ہے، خالی ہے، اور بولا کہ یہ ساری دولت تمہارے لیے، ساری دولت کاہے کی دولت ہے ہی نہیں تمہارے پاس دولت، ان صلاتی و نسکی و محیائی، میری زندگی میرا مرنا۔ ارے تو کتنے بار مرتا ہے، کتنے بار اٹھتا ہے، روز رات کو مرتا ہے، کبھی اللہ کے لیے مرا، کبھی اللہ کے لیے اٹھا ہے؟ مرنے والا مر گیا، سو گیا، منکرات میں مبتلا، اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، اپنی خواہشات پوری کر رہا ہے، نیند آئی سو گیا، پھر اٹھا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے نہ تیرا سونا، تیرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ جب تو اللہ کے لیے سو نہیں سکتا ہے، اللہ کے لیے اٹھ نہیں سکتا ہے فجر میں، تو پھر کون سی تو قربانی کا حوالہ دیتا کہ اور زندگی کا کہ اللہ میری زندگی، میرا مرنا سب کچھ تیرے لیے؟ یہ جھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ سوچ کے دیکھو، جھوٹ ہوا کہ نہیں؟ ان صلاتی و نسکی و محیائی، زندگی میں اس جانور ذبح کرنے کے علاوہ کوئی اور قربانی نہیں، کوئی قربانی دی؟ بہت ساری قربانیاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، وقت ہے، طاقت ہے، ہنر ہے، حکمت ہے، ساری چیزیں، عقل ہے، شعور ہے، دی ہم نے نہیں دی۔ اے اللہ یہ میری قربانیوں کا انبار تیرے لیے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کا یہ تو چل رہا ہے وہاں پر، تم نے کیا کیا؟ اپنا محاسبہ کرو، اپنی زندگی میں کتنی قربانیاں اللہ کے لیے دی؟ تو سچے منہ سے یہاں کہو کہ ان صلاتی، اے اللہ یہ میری پوری زندگی کی نمازیں، ونسکی، اللہ میری پوری زندگی کی قربانیاں، ومحیائی و مماتی، میری یہ پوری زندگی جو میں ہمیشہ گناہوں سے، غلطیوں سے، منکرات سے، منہیات سے بچتا رہا، یہ سادی سیدھی زندگی آپ کے لیے ہے۔ ومماتی، اور میں روزانہ مرتا ہوں، تیرے لیے اٹھتا ہوں، روزانہ سوتا ہوں، روزانہ تیرے لیے فجر میں اٹھتا ہوں، تہجد میں اٹھتا ہوں۔ تیرا پیغام ہے کہ عشاء کے بعد فضول میں، بیکار میں انسان نہ جاگے، سو جائے، پھر تہجد میں اٹھے، فجر میں اٹھے، تلاوت کر کے سوئے۔ ہم نے یہ سب کچھ کیا، اب یہ میرا مرنا، میرا جینا سب تیرے لیے۔ تو لگے کہاں چلو بھیا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صحیح ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، مگر بھائی پوری زندگی خالی ہے، ادھر پوری زندگی خالی ہے۔ اور ایک بات اور کہیں، لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، جتنی چیزیں کی ہیں، جتنی چیزیں گوائی ہیں، جتنی چیزیں حاصل کی ہیں، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں، سب تیرے لیے کیا ہے۔ میں نے ایک لفظ کہا ابھی پہلے جو عام زبان میں کہتے ہیں، پھینکم پھینکی کا نام قربانی نہیں ہے، پھینکم پھینکی کا نام قربانی نہیں ہے۔ یہ چرچے کرتے پھرو، میں نے ایسا، میرا ویسا، میرا ایسا، میرا ایسا کیا ویسا۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، ان تمام معاملات میں میں نے کسی کو شریک نہیں کیا، فلانے کو نہیں، چلانے کو نہیں، اس کو نہیں، اس کو نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تیری اطاعت کے لیے، تیری رضا کے لیے اور تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیرے حکم کو مانا، اور یہ سارا کام میں نے کیا۔ اس میں کسی کو خوش کرنا میرا مقصد، میرا ارادہ، میری نیت نہیں تھی۔ اور یہ تمام کام ماننے کے بعد اب میں پہلے پہل تیرا مسلمان اور مطیع و فرمانبردار بندہ ہوا۔ لیکن قربانیوں کی حفاظت کریں۔ آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو قربانی کوئی کام کی نہیں ہے۔ آپ گوشت کھائیے، میں نے جیسا کہ کہا، رسم گوشت خوری، رسم ریاکاری، یہ ساری چیزیں تو ان چیزوں سے بچیے، اپنے آپ کو پرہیز کیجیے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری زندگیوں کو اپنی اطاعت پر کاربند کر دیں، ہر طرح کے منکرات سے بچا، اپنے اوقات کو ضائع مت کیجیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا استغفار کیجیے، روزے رکھیے، اور عرفہ کا روزہ آ رہا ہے، 9 ذی الحجہ کا، وہ بھی روزہ رکھیے، اس کے علاوہ بھی رکھیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریے، اپنی زندگی کو
خوشگوار اور خوشنما بنائیے. یہ زندگی میں یہ اوقات، یہ وقت بار بار یہ ٹائم نہیں آتے. آپ سب کو معلوم ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں آتا ہے یہ وقت مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا. بہت سارے لوگ آتے ہیں، توانا رہتے ہیں مگر پھر بھی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے جب موقع ملے تب چوکا باندھ دینا چاہیے. اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے. جو اس میں تھوڑی سی ادھر ادھر کی آمیزش ہوئی ہے، ریا نمود کی جو سوچ ہمارے اندر آئی ہے، اولاً اس تمام طرح کے اوصاف باطلہ اور اعمال خبیثہ سے ہم سب کو بچا اور خالص تیرے لیے اپنی عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.